ہائی لائٹ کیا ہے چکوال کا کیس ایز این ایم پی اے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو اٹھائیں بھی۔ ظلم یہ ہوا کہ جب پولیس پہنچی تو اس وقت تک بہن جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے جان کی بازی ہار چکی تھی۔ میرے علم کے اندر ابھی آیا اور زیادتی ہے۔ تھوڑا سا پہلے ایکشن لیتے تو بچی بچ جاتی، اب وہ بچہ ہے اس پہ بھی دیکھ لیں اتنی دیر ہو گئی ہے۔ اور میں اسمبلی کے فلور پہ پوری کوشش کروں گی کہ اس کو اٹھایا جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں ایک بہت ہولناک ایشو کے اوپر۔ یہ چکوال کا ایک گاؤں ہے جہاں پر جس کا نام گھگ ہے، اور وہاں پر دو بہن بھائیوں کو ان کے تایازاد بھائی جو ہیں انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس 900 کنال کوئی اراضی تھی جس کے اوپر تایازاد بہن بھائی جو ہیں وہ اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ 2 سال سے یہ بہن بھائی قید تھے اور ان کو کھانے کو بھی بہت کم دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو صحت ہے ذہنی اور جسمانی بہت زیادہ خراب ہوئی۔ بیسک مقصد ہی یہی تھا کہ ان کو قید میں رکھ کر ان کی ذہنی حالت اتنی خراب کر دی جائے کہ ان کو پاگل ڈکلیئر کر کے ان کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا جا سکے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ٹوئسٹ آتا ہے۔ یہاں پر ایک گاؤں کے درد مند شخص نے ڈی پی او جو چکوال کے ہیں ان کو ایک گمنام خط لکھا اور ان کو یہ ساری صورتحال بتائی۔ 2 فروری کو یہ خط لکھا گیا، لیکن اس کے اوپر کارروائی 19 فروری کو کی گئی۔ اگر اس کے اوپر کارروائی پہلے کی جاتی تو شاید حالات کچھ بہتر ہوتے۔ ظلم یہ ہوا کہ جب پولیس پہنچی تو اس وقت تک بہن جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے جان کی بازی ہار چکی تھی، جبکہ جو بھائی ہے وہ بھی بہت برے حال میں تھا۔ اس وقت پولیس نے 3 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور وہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں، لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 1.5 مہینے سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ نہ وہ بچی جبیں جس کی ڈیتھ ہوئی اس کے اوپر کوئی فورینزک رپورٹ تیار کی گئی، نہ اس کے کوئی نتائج آ رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا واضح کام نظر آ رہا ہے جس سے ہمیں یہ نظر آئے کہ انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج ہم موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں اور یہاں پر ہم ایم پی ایس سے بات کریں گے کیا ان کو اس واقعے کا علم ہے، اور اگر ان کو علم ہے تو کیا انہوں نے اس کے اوپر کوئی پیش رفت یا اس کے بارے میں کوئی انکوائری یا کچھ جاننے کی کوشش کی۔ ان بہن بھائیوں کو انصاف دلانے کے لیے ارکان اسمبلی نے کیا کردار ادا کیا، اور اگر ان کو نہیں معلوم، اب معلوم ہونے کے بعد اسمبلی فلور پہ کیا وہ اس واقعے کو، اس ظلم کو اٹھائیں گے اور ان کے انصاف کے لیے کچھ کریں گے؟ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ قانون جو ہے اس وقت بندی بنا ہوا ہے، اور غریب آدمی کے لیے قانون ہے۔ وہ ضرور بااثر لوگ ہیں جن کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کارروائی ہونی چاہیے، کم از کم جو اگر رمضان کا مہینہ ہے اللہ کا خوف کر لیں۔ ان جو بے گناہ لوگ انہوں نے قبضے میں رکھے ہیں ان کو جو ہے ہر صورت میں انصاف ملنا چاہیے۔ اگر یہ تھوڑا سا پہلے ایکشن لیتے تو بچی بچ جاتی، اب وہ بچہ ہے اس پہ بھی دیکھ لیں اتنی دیر ہو گئی ہے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو ہم انشاءاللہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ سر کیا اس پہ عمل ہوا ہے، پوچھتے بھی ہیں ان سے کہ آگے فیوچر میں کیا کر رہے ہیں، پروگرس کہاں تک پہنچی ہے، تفتیش میں کیا ہوا ہے، کیا رزلٹ ہے، کوئی ملزم اریسٹ کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ سر آپ اسمبلی کے فلور پہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ جی بالکل آواز اٹھائیں گے۔ دیکھیں کسی بھی مظلوم کے لیے اس کی ہیلپ کرنا اگر ہم سوچ سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، میں ضرور اس پہ آواز اٹھاؤں گا۔ انہوں نے حراست میں رکھا ہوا ہے ملزمان کو، اب ڈی پی او صاحب اس میں بہتر فیصلہ کریں گے جب تفتیش ہوگی کیا معاملہ ہے، اور میں اسمبلی کے فلور پہ پوری کوشش کروں گی کہ اس کو اٹھایا جائے اور ان کو انصاف ملے، تاکہ آئندہ جو لوگ ہیں وہ عبرت کا نشان بن سکیں۔ بچی اور بچے کو جس طرح سے انہوں نے اندر رکھا تھا، یہ حوث ہے، جائیداد کی حوث ہے، اور اس کو اب جو ریاست ہے اور جو حکومت ہے کسی صورت ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا اور ان کی ناجائز طریقے سے جائیداد پہ قبضہ جمانے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے اس طرح سے ایک درندگی دکھائی، تو ان کو قرار واقعہ سزا ملنی بہت ضروری ہے۔ اور بالکل انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے چکوال کا کیس ایز این ایم پی اے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو اٹھائیں بھی اور اس پہ فوراً ایکشن جو ہے اس کا مطالبہ کریں۔ میرے علم کے اندر ابھی آیا اور زیادتی ہے۔ بہرحال جو ڈی پی او ہیں انہیں اس کے اوپر فوراً رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، اور اگر اس میں کوئی پولیس کی کوتاہی ہوئی تو ہم اس کے خلاف ضرور ایکشن لیں گے۔ دیکھنا پڑے گا کہ
کون سے عوامل تھے اور جن لوگوں نے بھی کیا. بہرحال 3 جو کہ ملزم گرفتار ہو چکے ہیں, جو باقی بھی لوگ ہیں انہیں جلد انشاءاللہ تعالی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو کہ انصاف ہو. ہم نے یہاں پر ارکان اسمبلی سے بات کی, زیادہ تر کو اس واقعے کا علم نہیں تھا, جبکہ جو اس علاقے کے ایم پی ہیں حیدر سلطان, ان کو اس واقعے کا علم تھا, لیکن انہوں نے ہم سے کسی بھی قسم کی بات کرنے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا یہ تھا وہ بہت جلدی میں ہیں اور وہ ہم سے بات نہیں کر سکتے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو حیدر سلطان ہیں ان کے حلقے میں ہونے والا جو ظلم ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور انہیں اس کے اوپر کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں ان کے علاقے میں کتنا بڑا ظلم ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف مزید ایم پی ایز سے بات کی, جس میں عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں, فاروق جاوید مون صاحب ہیں, امتیاز شیخ صاحب ہیں اور عطیہ اشرف صاحبہ ہیں. ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ان کو اس واقعے کا علم نہیں تھا, لیکن اب جب کہ ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے تو وہ اسمبلی فلور پہ اس کے اوپر آواز بھی اٹھائیں گے اور ان بہن بھائیوں کو انصاف دلانے میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے.